الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن أبي الحسن رحمه الله تعالى عنه قال: جاءنا أبو بكرة رضي الله تعالى عنه في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. حضرت سعید ابن ابی الحسن رحمہ اللہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو مشہور و جلیل القدر تابعی ہیں انہی کے یہ بھائی ہیں. تو حضرت سعید ابن ابی الحسن رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں بطور گواہ ہمارے پاس تشریف لائے، گواہی دینے کے لیے تشریف لائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں. ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نہیں ہیں. حضرت ابو بکر ان کا اصل نام نفیع ابن الحارث تھا، طائف کے رہنے والے تھے، وہیں رہتے تھے. ان کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا، اصل نام نفیع ابن الحارث تھا، لیکن ابو بکر ان کو کہا جاتا تھا کیونکہ بکرہ عربی زبان میں رسی کو کہا جاتا ہے. جب مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا اور طائف کے قلعے بند تھے، یہ طائف کے قلعے کے اندر تھے، تو انہوں نے قلعے کی دیواروں سے ایک رسی لٹکا کر نیچے کود گئے تھے اور رسی کے ذریعے نیچے اترے اور مسلمانوں سے جا ملے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے. چونکہ رسی کے ذریعے دیواروں سے اترے اس لیے ان کو ابو بکرہ نے رسی والا کہہ دیا جاتا ہے. اصل نام ان کا نفیع بن الحارث تھا، لیکن ابو بکرہ کی کنیت سے احادیث مبارکہ کے اندر، روایات کے اندر اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان جانے جاتے تھے. بے شمار حضرات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوری دنیا انہیں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے جانتی، لیکن اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن ابو ہریرہ بولا جاتا. ایک دفعہ انہوں نے ایک بلی کا بچہ پال رکھا تھا، ہرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں، تو حضور نے ان کو ابو ہریرہ بلی والا کہہ دیا تھا. اب پوری دنیا کی زبان پر یہی نام موجود ہے، اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں، اصل نام کسی کے علم میں نہیں. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک معاملے میں بطور گواہ تشریف لائے. جب یہ آئے تو چونکہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں، بزرگ اور سن رسیدہ بھی تھے، تو ایک صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کسی دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا تو اس کو اٹھا کر تم بیٹھ جاؤ، اس سے منع فرمایا. اسی طرح فرمایا کہ اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آدمی اپنے ہاتھ اس آدمی کے کپڑوں میں پہنچے جس کو اس نے لباس نہ پہنایا ہو. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کے کپڑوں میں، رومال میں ہاتھ پہنچنا جس کو کپڑا نہ پہنایا ہو، اس میں یہ بھی جو ہے نا درست نہیں ہے. کپڑا پہنانے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اولاد ہے، ماتحت لوگ ہیں، ان کو آدمی کپڑا پہناتا ہے، اپنے پیسہ اور سرمایہ خرچ کر کے لباس پہناتا ہے. اگر اپنے اولاد اور ماتحت لوگوں کے کپڑے میں یا رومال میں ہاتھ صاف کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کسی اجنبی کے کپڑوں میں ہاتھ صاف کرنا یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے اس کو کپڑا پہنایا نہ اس کا پر کوئی حق. یہ دو آداب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے کہ ایک تو کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا اس کو اٹھا کر، یہ بھی خلاف ادب ہے، اور دوسرے اجنبی کے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرنا، رومال وغیرہ پر ہاتھ صاف کرنا، یہ بھی خلاف ادب ہے. اگرچہ یہ آداب ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے. حالانکہ اس بات کی اجازت ہے کہ ایک آدمی مرضی سے، دوسرے کی مرضی اور اجازت سے اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک آدمی آتا ہے اور دوسرا کھڑا ہو کر اس کو جگہ دیتا ہے، وہاں بیٹھنے کا کہتا ہے، اگر آنے والا اس کی جگہ پر اس کی اجازت سے بیٹھ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے.
اسی طرح اگر کوئی آدمی ہاتھ پہنچنے کے لیے اپنا رومال وغیرہ پیش کرے تو اس کی اجازت سے اس کے کپڑوں میں ہاتھ صاف کر لینا، رومال میں ہاتھ صاف کر لینا، یہ بھی کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا کسی بھی حال میں نہ کرے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آداب کی رعایت کی، اور ان آداب کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ان کے کپڑے پر ہاتھ صاف، انہوں نے ان کی جگہ پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے کپڑے پر ہاتھ صاف کرنے کی اجازت دی۔ یہ آداب ہے، سنن مستحبات ہے، ان کی ہی رعایت دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ بھئی ایک کوئی سنت مستحب ہے، ایک ادب ہے، کوئی فرض واجب چیز ہی نہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ان حضرات نے ان آداب اور مستحبات اور سنن کی بھی رعایت کی، تبھی اللہ جل شانہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو ملا۔ جو آداب سنن مستحبات کی رعایت انہوں نے کی۔ آج جب لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ بتا دیا جائے، حدیث بتلا دی جائے، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ اگر پتہ چلے کہ یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے بلکہ سنت مستحب ہے تو کہتے ہیں کہ بس اب نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ سنن مستحبات آداب یہ بھی عمل کرنے کے لیے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتا۔ فرض واجب تو وہ چیزیں ہیں جس کا کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کو نہ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ان اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ اگر حاصل کرنا ہے تو سنن آداب مستحبات کی بھی رعایت۔ اس کو ہم فہم مثال میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے کسی جگہ کام کرتا ہے، اگر مقررہ وقت کو پورا دیتا ہو تو ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، لیکن اگر مقررہ وقت سے زائد وقت دیتا ہے اور مالک کے مزید کام کرتا ہے تو مالک اس سے خوش بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پروموشن بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، اور اس سے وہ معاوضہ بھی دیتا ہے، اوور ٹائم بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زائد وقت دیے۔ یہی معاملہ ان چیزوں کا ہے۔ فرض واجب تو ذمہ داریاں ہیں، کرنی ہی کرنی۔ اگر ان آداب اور سنن مستحبات کے اہتمام میں ہم مزید وقت دیں گے تو اللہ جل شانہ کی مزید رضا اور خوشنودی کا وہ عمل باعث بنے گا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو باتوں کی تعلیم دے کر یہ ارشاد فرما دیا کہ آداب بھی عمل کے لیے ہیں۔ ان حضرات صحابہ کے لیے تو بس یہ کہہ دینا کافی تھا کہ حضور کا فرمان، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ حضور نے جو فرمان دیا ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ چیزیں یہ نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ جب بات آ جاتی کہ حضور نے فرمایا، اب سنت مستحب ادب فرض واجب ان چیزوں کا سوال کیے بغیر اس پر عمل ہی کو ضروری سمجھا جاتا تھا اور اس کے پر عمل کا حتی المقدور اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس لیے سنن مستحبات آداب ان کا بھی اہتمام ہو، جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو ان آداب کو ترک نہ کریں، بلکہ ان آداب کی ادائیگی کا اور ان پر عمل پیرا ہونے کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔